بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ کریمہ ببخشائے برحال ماں کے ہستم اسیر کمند ہوا، ندارم غیرست فریاد رستوئی آسیاں را خطا بخش بس، گنہگار مارا زراہ خطا خطا در گزارو ثوابم نما، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نبر القمر، سبحان اللہ لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی امام منستو منم غلام علی، ہزار جان گرامی فدا بنام علی، اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، سبحان اللہ یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم دائما ابدا، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین، عطا کن یا قطب الدین چشتی، سبحان اللہ۔ جانشین شہ غریب نواز، ماہ برج کمال قطب الدین، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں، اے اشرف زمانہ زمان مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، آمین۔ اشرف نہنگ دریا دریا بسینہ دارد، دشمن ہمیشہ پرغم با ذکر تو دوست دارد۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت کا شکر و احسان، آقا علیہ السلام کی بے شمار عنایتیں کہ آج اس عرس مقدس میں حاضری کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہیں۔ ابھی جس طرح سے یہ بتایا گیا کہ میں جانشین شہ غریب نواز قطب الاقطاب سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار سے حاضر ہوا ہوں۔ کون ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی؟
ہندوستان میں اگر ولایت کے آسمان کو خواجہ معین الدین کہتے ہیں تو اس آسمان پر چمکنے والے سورج کو خواجہ قطب الدین کہتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سبحان اللہ ہندوستان سبحان کے اللہ۔ چہیتے، اگر سارے ہندوستان کے چہیتے خواجہ معین الدین ہیں تو خواجہ معین الدین کے چہیتے خواجہ قطب الدین ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس بارگاہ سے میری حاضری ہو رہی ہے، ساری دنیا کلیر شریف جاتی ہے حاضری کے لیے۔ جب لوگ دلی جاتے ہیں تو دلی کے دولہا سلطان المشائخ زریں زربخش محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ خود حضرت مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری اور سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی جس دربار میں دعائیں کرنے کے لیے جاتے تھے، اس دربار کو دربار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہا جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پانی پت سے اس بارگاہ کے صاحب سجادہ جناب معراج صابری صاحب تشریف لائے۔ پانی پت کے شاہ ولایت شمس الاولیاء حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ چشتیہ صابریہ کے بزرگان دین ہوں یا سلسلہ چشتیہ نظامیہ کے بزرگان دین ہوں، اگر کسی کو سلطان الہند تک پہنچنا ہے تو بغیر خواجہ قطب الدین کے نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اولیاء کرام کی دہلی سے جس کو اہل تصوف کے یہاں اور اہل خانقاہ کے یہاں بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ میں حضرت دہلی کہا جاتا ہے یا دہلی شریف کہا جاتا ہے، اس کو دہلی یا دہلی شریف اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دلی یہ وہ شہر ہے جس کو سلطان الہند نے اپنے جانشین کے لیے چنا تھا۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دہلی میں آرام فرما ہے۔ اس دہلی کی عظمت یہ ہے کہ اسی دہلی میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ولایت کا وہ جلوہ بکھیرا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے ولایت کا وہ گلشن آباد کیا۔ بے شک حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے فیض کو اس طرح سے جاری کیا کہ بابا قطب کے دسترخوان سے لقمے کھانے والے کو زہد الانبیاء شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ۔ وہ دہلی شریف اس وجہ سے ہے کیونکہ وہاں سلطان المشائخ زریں زربخش خواجہ نظام الدین اولیاء آرام فرمائے۔ بے شک وہ دہلی شریف اس وجہ سے ہے کیونکہ وہاں خواجہ نصیر الدین محمود روشن چراغ دہلی کے نام کا ایک چراغ روشن ہے۔ بے شک وہ دہلی اس وجہ سے ہے کیونکہ وہاں شہنشاہ دکن حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز تیار ہوئے۔ بے شک وہ دہلی شریف اس وجہ سے ہے کہ ہندوستان میں سلسلہ نقشبندیہ کے سب سے پہلے صوفی حضرت خواجہ باقی باللہ بھی وہیں آرام فرما۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اگر میں اولیاء دہلی کا تذکرہ کروں تو ایک لمبا وقت چاہیے، بس ایسے سمجھ لیجئے کہ 22 خواجگان کی چوکھٹ دہلی شریف یعنی راجدھانی دلی سے میری حاضری ہو رہی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جس مراد آباد میں حاضر ہوں، یہ مراد آباد بھی صرف مراد آباد نہیں ہے بلکہ یہ مراد آباد شریف ہے۔ کیونکہ اس مراد آباد شریف کے کونے پر سلسلہ چشتیہ صابریہ کے عظیم بزرگ حضرت شاہ مکمل صاحب آرام فرما رہے ہیں، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، جنہوں نے اس شہر کی مٹی کی حقیقت کو جان کر کے دنیا کو یہ بتایا کہ ہر جگہ کی مٹی کی خصوصیت ہوتی ہے۔ مراد آباد کی مٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں برتنوں کو بہت اچھے ڈھنگ سے ڈھالا جا سکتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ان کی آئیڈیالوجی اور ان کے آئیڈیے پر آج ساری دنیا میں مراد آباد کا پیتل جو ہے وہ مشہور ہے۔ اور یہ پیتل نگری اس وجہ سے ہے کیونکہ حضرت شاہ مکمل صاحب کا فیض یہاں پر جاری ہے۔ بے شک یہ مراد آباد اس لیے مراد آباد شریف ہے کیونکہ اسی شہر کے دل پر راج کرنے والے حضرت شاہ بلاقی رحمت اللہ علیہ بھی یہاں آرام فرمائے۔ بے شک بے شک۔ یہ شہر اس وجہ سے شہر ہے کہ جنگل کی دہشت کو دور کیا ہے حضرت حافظ صاحب نے۔ یہ شہر اس وجہ سے دل والوں کا شہر ہے کہ یہاں شیر دل شخصیت جس کو دنیا انتخاب حسین قدیری کے نام سے جانتی ہے وہ بھی اس شہر میں سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اور اسٹیج کا جو منظرنامہ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان میں بلکہ اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں جب بھی اولیاء کی تاریخ لکھی جائے گی، ولایت کی تاریخ لکھی جائے گی، تو اس پورے خطے میں سب سے پہلے اولیاء میں آنے والے جو بزرگان دین ہیں ان میں ایک بہت ہی اہم نام حضرت سیدنا بدیع الدین احمد زندہ شاہ مدار رحمۃ سبحان اللہ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت قطب المدار کے دربار سے تمام فیوز و برکات لے کر کے حاضر آئے ہیں اس بارگاہ کے تمامی شہزادگان۔ یہ مراد آباد والوں کی قسمت ہے، یہ خوشبختی ہے، اور تمام لوگوں کو اس پر جناب انتصاب حسین قدیری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے
کہ ان تمام شہزادوں کو ایک اسٹیج پر انہوں نے جمع کر دیا ہے، تو یہاں مکن پور شریف بھی موجود ہے، یہاں پیلی بھیت شریف بھی موجود سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ، بے شک اور تمام ہندوستان بھر سے الگ الگ خانقاہوں سے نسبت رکھنے والے لوگ الحمدللہ یہاں پر موجود ہیں۔ بات تعداد کی بار بار ہو رہی ہے، تو یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیشہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، بے شک بے شک چھوٹی سی تعداد کو بہت بڑے لشکر پر فتح عطا فرمائی۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی تعداد ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، تھوڑے ہوں لیکن پکے ہوں۔ بے شک بے شک یہاں سے لے کے اسٹیج سے لے کر کے آخر تک اس پوری مجلس کو، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہاں کون لوگ بیٹھے تو اس پوری مجلس کو میں صرف ایک لفظ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں سارے علی والے بیٹھے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، مسلک امام اعظم اور سے حضور مجدد مراد آبادی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب جب سارے علی والے ہیں تو اس ماحول میں مولا کائنات کی بات بھی ہونی چاہیے، بے شک بے شک اور ان کی منقبت بھی ہونی چاہیے۔ اجازت ہے، میں چاہتا ہوں کہ علی کی منقبت سارے لوگ مل کے پڑھیں، یہ زمین و آسمان، یہ در و دیوار گواہ ہو جائیں کہ علی کے نام کا نعرہ بڑی زور سے لگایا ہے، اور اتنی زور سے لگایا ہے کہ منافقوں کے دل بھی دہل اٹھے ہیں۔ بے شک بے شک۔ تو میرے ساتھ میں مل کے پڑھیں گے انشاءاللہ، بڑی مشہور منقبت ہے، سارے لوگ مل جائیں گے تو مزہ آئے گا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے ہاتھوں میں ہے ذوالفقار نبی، جس کے پہلو میں ہے شاہوار نبی، دختر مصطفیٰ جس کی دلہن بنی، جس کے بیٹوں سے نسل نبی ہے چلی، ہاں وہی وہ علی او ولی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ ذرا بلند آواز سے یہاں سے لے کے آخر تک ہاتھ اٹھا کر کے، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کے بارے میں فرمائے پیارے نبی، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا، جس کا مولا ہوں میں اس کا مولا علی، جس کی تلوار کی جگ میں شہرت ہوئی، جس کے کل میں سے رسم شجاعت چلی، ہاں وہی وہ علی او ولی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی۔ جہاں تک مجھے خبر ہے علامہ انتخاب حسین قدیری کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی، بے شک بے شک، اور آپ کا وصال 21 رمضان کو ہوا، بے شک بے شک۔
تو میں مجلس میں اپنی آنکھوں سے نبوت کا فیض بھی دیکھ رہا ہوں اور وہ ولایت کا فیض بھی دیکھ رہا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان مجدد مراد آبادی, فیضان مجدد مراد آبادی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس دلچسپی کے ساتھ میں سن لیں اور میرے ساتھ جڑ جائیں. جس کو شاہ ولایت کا درجہ ملا, جس کو شاہ ولایت کا درجہ ملا, جیتے جی جس کو جنت کا مزدہ ملا. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ کہاں جا رہے ہیں عرس میں. آپ کو بتاؤں کہ ذکر علی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے, نہ علی کسی سے ڈرتے تھے نہ ذکر علی کرنے والے کسی سے ڈرتے تھے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو شاہ ولایت کا درجہ ملا, جیتے جی جس کو جنت کا مزدہ ملا. سید دو جہاں جس کو رتبہ ملا, سلسلے سارے جس پر ہوئے بولی او بلی نعرہ حیدری یا علی یا علی, نعرہ حیدری یا علی یا علی. اور فیصلہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جو علی کا ہوا وہ نبی کا, بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا, یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پتہ نہیں آج کل خانقاہوں میں کیا سکھایا جا رہا ہے, لیکن جن خانقاہوں میں علی کا رنگ ہے وہاں باپ کے نعرے نہیں سکھائے جاتے, علی کے نعرے سکھائے جاتے. بے شک بے شک. اور خانقاہ وہی ہے جہاں پہ علی سکھایا جائے, علی بتایا جائے, علی سمجھایا جائے, علی پلایا جائے. اور جہاں پہ علی کی بات نہ ہو وہ خانقاہ نہیں خامخواہ ہے. بے شک بے شک حقیقت ہے. واہ 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 واہ. تو 3 طلاق تو دینا اچھی بات نہیں ہے, لیکن ایسی خامخواہیں جہاں پر علی سے بغض رکھا جاتا ہو انہیں طلاق دے کر کے علی والوں سے رشتہ جوڑا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو علی کا ہوا وہ نبی کا ہوا, یا علی کہہ دیا سارا غم ٹل گیا. وہ ہے خیبر شکن اور شیر خدا, نام سے ان کے ہر رنج جو کلفت ٹلی, ہاں وہی بولی او بلی نعرہ حیدری یا علی یا علی, نعرہ حیدری یا علی یا علی. حاضرین گرامی, علی کا تذکرہ کیوں ہے اس قدر, اور خانقاہوں میں کیوں علی پڑھایا جاتا ہے, کیوں علی سمجھایا جاتا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگوں یاد رکھنا, جب رسول اللہ آخری خطبہ دینے لگے تھے نا اور امت کو وصیتیں فرما رہے تھے, آخری وقت میں جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ نچوڑ ہوتا ہے, کنکلوژن ہوتا ہے اپنی زندگی کا. جب وصیتیں ہو رہی تھیں, رسول اللہ جب امت کو یہ بتا رہے تھے کہ گمراہی سے بچنا کیسے, اور جب یہ فرق کرنا مشکل ہو جائے کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے, حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں یاد رکھنا, اگر تمہیں مومن اور منافق کی پہچان نہ ہو تو اس کے سامنے علی کا ذکر کر دیا کرو. اگر چہرہ کھل جائے تو سمجھو مومن ہے, چہرہ مرجھا جائے تو سمجھو منافق ہے. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو سبحان اللہ سبحان اللہ. کتابیں کتنی لکھی ہیں, مدرسے کتنے بنا دیے, مسجدیں کتنی بنا دی,
اس سے حق کا معیار طے نہیں ہوتا. بس اس کے سامنے یہ دیکھ لینا, یہ بات یاد رکھنا کہ اگر کوئی شوگر کا مریض ہو تو اسے شکر ہضم نہیں ہوتی, کتے کو گھی ہضم نہیں ہوتا, اور اگر کوئی منافق ہے تو اس کو علی ہضم نہیں ہوتا. علی سے محبت صرف مومن ہی کر سکتے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بات رسول اللہ نے جن سے ارشاد فرمائی تھی ساری امت کے لیے ہے, لیکن سامنے پتہ ہے کون تھے؟ سامنے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جانشین پیغمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خلیفہ دوم امیر المومنین جناب سیدنا عمر بن خطاب بھی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خلیفہ سوم جناب عثمان بن عفان بھی تھے. بے شک جناب بلال حبشی بھی تھے. تمام صحابہ کی موجودگی میں رسول اللہ نے علی مولا کا ہاتھ وادی غدیر خم میں بلند کر کے فرمایا تھا, من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ, میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی بلکہ اللہ کے رسول نے نچوڑ بیان فرما دیا. حضور دعا بھی کرتے ہیں, اللہم والی من والاہ, اللہم عادی من عاداہ, اللہم انصر من نصرہ, اللہم اخذل من قتلہ. اے اللہ تو اس کا ولی بن جو علی کو مولا جانے, اے اللہ تو اس کا دشمن ہو جا جو علی کو دشمن جانے, اے اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے, اے اللہ تو اس کو ذلیل و رسوا کر دے جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے. نتیجہ یہ ہے کہ قیامت تک خدا ولی ہے جس کا علی ولی ہے. بے شک بے شک. تو اس لیے لوگوں یہ فلسفہ سمجھ لیا تھا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اپنے بابا سے کہ بابا میں نے اکثر دیکھا ہے انی را یکثرک النظر الی وجہ علی, کہ جب آپ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں تو علی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا کہنے, واہ واہ واہ, توجہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, بڑی محبت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے حقیقت یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے, النظر الی وجہ علی کی عبادت, علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. بے شک بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. کون فرما رہے ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بات یاد رکھیے گا, صاحب عرس کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ براہ راست ان کا ذکر کیا جائے. بے شک بے شک. اور سب سے شاندار طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ظاہری حیات میں صاحب عرس نے جس کے نام کا ڈنکا بجایا ہے اس علی کے نام کی محفل کری جائے اور ان کے نام کا نعرہ لگایا جائے. بے شک بے شک, تو آپ سبحان یہ نہ اللہ سوچے کہ میں کچھ اور بات کرنے لگا ہوں, میں وہی بات کر رہا ہوں جو صاحب عرس نے کی تھی اور ڈنکے کی چوٹ پر کی تھی. بے شک بے شک. اور انہوں نے یہی پڑھایا, یہی بتایا, یہی سکھایا. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹے میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت عائشہ کی ایک دوسری روایت وہ فرماتی ہیں کہ اگر علی کا کوئی چہرہ نہ دیکھ سکے, النظر الی علی عبادت, علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے, علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. اور اگر کوئی علی کا چہرہ نہ دیکھ سکے, اگر کوئی علی کو جاتا ہوا نہ دیکھ سکے, تو 21ویں صدی میں یہ مراد آباد کے مسلمان کس طرح سے وہ عبادت کریں؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ذکر علی کی عبادت, علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے خانقاہوں میں علی علی سکھایا جاتا ہے. بے شک بے شک. ساری تسبیحیں کرو, اگر ولایت چاہیے تو علی علی کرنا بہت ضروری ہے. بے شک بے شک. اور آپ کو پتہ ہے کہ علی کی ولایت اور علی مولا کی نسبت جو ہے وہ لوگوں کو تباہی سے بچا لیتی ہے. یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, بڑا مشہور جملہ ہے اور ادب کا حصہ ہے, عربی ادب کا حصہ مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. ایک موقع تھا, چونکہ بات مجھے سمیٹ کر کے کرنی ہے, ایک موقع تھا کہ جس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فیصلہ فرمانے والے تھے, اتنے میں ہی حضرت مولا کائنات حیدر کرار تشریف لائے اور حضرت مولا علی نے اس پر رہنمائی کی, جس پر برساختہ حضرت عمر بن خطاب نے یہ ارشاد فرمایا تھا, لولا علی لہلک عمر, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. عمر بن خطاب نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہ سکھا دیا تھا کہ صحابہ کی تعظیم بالکل جائز اور بالکل واجب اور ضروری ہے, لیکن اگر کسی نے علی کو چھوڑا تو اس کی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہی مسلک صحابہ کا جو مسلک تھا, بڑے مسلک کی باتیں ہوتی ہیں, جو صحابہ کا منہج مسلک اور طریقہ تھا
फिर यही तरीका हजरत ख्वाजा हसन बसरी का भी था, यही तरीका हजरत सैयदना बदिउद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का भी था। इसलिए कुतुबुल मदार की खानकाह से आने वाले ये तमाम शहजादगान हाथ उठा करके इस बात का इस्तकबाल करेंगे कि बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार की खानकाह में मौलाए कायनात के नारे दिल खोल करके लगाए जाते हैं, और मदारियों को यह सिखाया जाता है कि जहां दमदार बेड़ा पार का नारा लगाना है तो वहां नारे हैदरी भी जोर से लगाना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जो ताईद मिल रही है मैं जानता हूं, आज ये बात याद रखिएगा कि कल के यजीद के लिए और कल की खारजियत और नासिबियत के लिए मसला वजूद अली था, और आज की खारजियत और नासिबियत के लिए मसला जिक्र अली है। बेशक बेशक, अली को मस्जिद में शहीद किया गया, इमाम हसन पाक को जहर दिया गया, इमाम हुसैन को करबला में शहीद किया गया। इमाम फखरुद्दीन राजी इन्ना अतैना कल कौसर की तफसीर बयान करते हुए कहते हैं कि अहले सितम ने क्या क्या जुल्म न किया अहले बैत पर, क्या क्या इन शहजादों के साथ न किया, वो मिटा देना चाहते थे। मगर ऐ लोगों याद रखना, जिसको अल्लाह जिंदा रखना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता, और जिसको वो मारना चाहे उसको कोई जिंदा नहीं रख सकता। यजीद के 14 बेटे थे, नस्लें खत्म हो गई। यह इमाम हुसैन का एक बेटा ज़ैनुल आबिदीन था, सारी दुनिया में हुसैन के नाम का चिराग रोशन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इनके नाजायज आबा व अजदाद ने जो कोशिशें कल की थी वजूद अली को मिटाने के लिए, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, और शहीद किया गया ये सोच करके सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन आपको जमानत देता हूँ, आपको जमानत देता हूँ, हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने करबला के मैदान के बाद जब वो पूरी करबला बिखरी हुई थी ना, और यजीद अपने तख्त पर बैठ करके इतरा रहा था, जनाब बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने एक बात हैदरी लहजे में कही थी। बीबी ज़ैनब ने इरशाद फरमाया था कि ए यजीद सुन, तू ये सोचता है कि तूने मेरे बेटों को कत्ल कर दिया, तू ये समझ रहा है कि तूने मेरे भतीजे शहीद कर दिए, तू ये समझ रहा है कि तूने मेरे भाई को शहीद कर दिया। ये बात याद रखना, ये दुनिया जब तक कायम रहेगी तुझ पर लानत बरसती रहेगी, मेरे हुसैन का नाम हमेशा बुलंद रहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे हुसैन का नाम हमेशा बुलंद रहेगा। इसलिए एक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की और एक माहौल बनाने की कोशिश की कि हुसैन का तज़किरा सिर्फ मुहर्रम में होना चाहिए। जब मुहर्रम हो तो मुहर्रम के 10 दिनों में हुसैन का तज़किरा होना चाहिए, और फिर दावे इस बात के कि मियाँ दीन की खिदमत कर रहे हैं, इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, मसलक की खिदमत कर रहे हैं। ये किस तरह की खिदमत है? ये बात याद रखना कि जो इस तरह की बात करे वह आपको दीन से भी और दीन की जान से भी दूर कर रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद को और आले मोहम्मद को इतना करीब रखा है कि जब हम नमाजें पढ़ते हैं अल्लाह ने फरमाया तुम तकबीरें करो, तुम रुकू करो, सजदे करो, किरातें करो। तुम्हारी ये सारी इबादत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक एक सलाम मोहम्मद पर और एक सलाम आले मोहम्मद पर ना पढ़ लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, जरा जोर से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाला वाला वाला। जब भी दुरूद शरीफ पढ़ो तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, अधूरा नहीं, हमेशा कहो सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये पैगाम लेते जाओ। ये सिखाया गया और ये बताया गया कि मुहर्रम में सिर्फ तज़किरा नहीं होना चाहिए। जब अल्लाह की नमाजें बगैर आले रसूल के तज़किरे के मुकम्मल नहीं होती तो हमारी मजलिसें भी बगैर हुसैन के मुकम्मल नहीं होती। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इस महीने में हुसैन हुसैन हो रहा है क्योंकि हमारे सर पर जो ये पगड़ी है, ये जो मिंबर सजा हुआ है, ये जो हमारे चेहरे पर दाढ़ी है, आज अगर हमें कलमा नसीब हुआ है तो इस कलमे को पहुंचाने वाली जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है, और इस कलमे की आबरू बचाने वाली जात का नाम हुसैन है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए मुहर्रम का इंतजार मत करो, जहां नबी की बात हो वहां आले नबी की भी बात हो। तो मैं ये बता रहा था कि हजरत उमर बिन खत्ताब ने दुनिया को सिखाया कि अली की मोहब्बत तबाही से बचाती है।
اب یہی مسلک، یہی طریقہ اور یہی روایت چلی آ رہی تھی، تابعین میں منتقل ہوئی، تبع تابعین میں منتقل ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو کیوں سزا دی گئی آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو ملے گا۔ حضرت امام شافعی اہل بیت سے ٹوٹ کر کے پیار کرتے تھے، ان پر الزام لگا دیا گیا، اور الزام کیا لگایا گیا کہ تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو، اور اس قدر محبت کرتے ہو کہ تم ان کی محبت میں شیعہ ہو گئے ہو، رافضی ہو گئے ہو۔ دیوان امام شافعی میں حضرت امام شافعی نے اس شعر کو نقل کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ اگر تمہیں علی کی محبت میں الزام دیے جائیں تو صفائی مت دینا، اس الزام کو قبول کر لینا۔ ہم صفائی نہیں دیتے کہیں بھی، کیونکہ امام شافعی کے بھی مسلک پر ہیں، اور انہوں نے یہ بتایا، جب ان کو یہ کہا گیا کہ شافعی رافضی ہو گئے ہیں تو حضرت امام شافعی نے ارشاد فرمایا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافض، اگر حضور کی آل سے پیار کرنا رافضیت ہے تو زمین و آسمان گواہ ہو جائیں کہ شافعی رافضی ہو گیا، شافعی رافضی ہو گیا۔ اور اسی طرح سے بڑی اہم بات مجھے یاد آ رہی ہے، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے، شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی چیف جسٹس آف اکھنڈ بھارت رہے ہیں کسی زمانے میں۔ جب قطب مینار کے اندر پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی تو وہیں عدالت بھی تھی۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے شاہ رکن عالم ملتانی، جنہوں نے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی نماز جنازہ پڑھائی، شاہ رکن عالم ملتانی بھی علی کا ذکر کیا کرتے تھے اور دل کھول کر کے کیا کرتے تھے۔ تو میاں حضرت شاہ رکن عالم ملتانی پر بھی الزام لگا کہ یہ بھی رافضی ہو گئے ہیں، تو انہوں نے بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے یہ شعر کہا اور سارے علی والوں کو حوصلہ ملے گا اس سے۔ فرماتے ہیں من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی۔ شاہ رکن عالم ملتانی یہ کوئی 100 سال پہلے کے بزرگ نہیں ہیں، سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اپنے زمانے کا وہ عالم دین، دوسرا نظام الدین پیدا نہیں ہوا اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں۔ ان کے دوست بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے، جب انہیں ٹارچر کیا گیا، مینٹل ٹارچر، یہ اس وجہ سے الزام لگائے جاتے ہیں تاکہ آدمی ڈر جائے، کھل کر کے نہ بولے، اس لیے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ مصلحات کے نام پہ خاموش بھی ہو جاتے ہیں اور بیلنس بنانے کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت شاہ رکن عالم ملتانی نے یہ فرمایا من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، پس خدا و مصطفیٰ جبریل باشد رافضی، کہ میں علی کا دوست رکھتا ہوں، علی کو دوست رکھتا ہوں، تو یہ دنیا کہتی ہے رکن عالم رافضی ہو گیا ہے، تو اگر میں علی کو دوست رکھنے کی وجہ سے رافضی ہو گیا ہوں تو علی کو اللہ بھی دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، علی کو اللہ بھی دوست رکھتا ہے اور رسول اللہ بھی دوست رکھتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوا؟ دنیا کو فلسفہ سمجھا دیا حضرت شاہ رکن عالم ملتانی نے۔ حضرت محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو سبھی جانتے ہیں، غازی ملت کے والد محترم حضرت محدث اعظم ہند کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آل رسول کی محبت شیعت ہے تو زمین و آسمان گواہ ہو جائیں کہ پھر میں بھی شیعہ ہو گیا ہوں۔ اس طرح کے بہت سارے جملے، بہت سارے اشعار بیان کیے جا سکتے ہیں۔ بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہمیں فخر ہے اپنی نسبت پر، ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم اس ابو بکر صدیق کو بھی مانتے ہیں کہ جس ابو بکر صدیق کی گود میں رسول اللہ نے ہجرت کے سفر میں غار ثور کے اندر آرام فرمایا تھا، اور اس علی پر بھی اپنی جان نچھاور کرتے ہیں ہجرت کی رات رسول اللہ نے جس کو اپنا بستر عطا فرمایا تھا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کے کندھوں پر رسول اللہ سواری کرتے ہیں، حسن اور حسین وہ ہیں جو رسول اللہ کے کندھوں پر سواری کرتے ہیں۔ بے شک اس لیے صدیق اکس حسن و کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شم کمال محمد است، حیدر بہار و باغ خصال محمد است۔ اور میرا مسلک، میرا طریقہ اور میرا مذہب یہ ہے، اسلام ماں اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ماں محبت آل محمد است۔ میرا اسلام یہ ہے کہ میں خلفاء راشدین کی اطاعت کرتا ہوں، اور میرا ایمان یہ ہے کہ میں رسول اللہ کی آل سے محبت کرتا ہوں۔ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ بہت شکریہ۔